الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم النوع الحادی عشرہ افعال المقاربۃ وإنما سمیت بہذا الاسم لأنہا تدل علی المقاربۃ۔ آج بحث ہماری 11ویں نوع میں ہے۔ 11ویں نوع افعال مقاربہ کے بارے میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ افعال مقاربہ کو افعال مقاربہ کیوں کہتے ہیں؟ افعال مقاربہ کو افعال مقاربہ کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ یہ قریب پر دلالت کرتے ہیں، قرب کے معنی کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ دوسرا سوال جی، افعال مقاربہ کتنے ہیں؟ افعال مقاربہ 4 ہیں: عصا، قعدہ، قاربہ، اوشکا۔ افعال مقاربہ کے بارے میں ایک اجمالی بیان میں کروں گا اور پھر ہر ایک کی تھوڑا ایک تفصیلی بیان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بیان اجمالی یہ ہے کہ جیسا عرض کیا ہے کہ افعال مقاربہ 4 ہیں: عصا، قعدہ، قاربہ، اوشکا۔ افعال مقاربہ کیا عمل کرتے ہیں؟ افعال مقاربہ جو ہیں کانا کی طرح عمل کرتے ہیں، اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک فرق یہ ہے کہ یہ جو افعال مقاربہ ہیں ان کی جو خبر ہوتی ہے وہ فعل مضارع ہوتی ہے، ہمیشہ ان کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے، اور وہ جو فعل مضارع ہوتی ہے کبھی ان کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی ان کے بغیر ہوتی ہے۔ مثلا جو عصا ہے، عصا، اس کی خبر جب فعل مضارع ہوگی تو ان کے ساتھ آتی ہے۔ عصا کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے اور ان کے ساتھ آتی ہے۔ اور جو قعدہ ہے اس کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے لیکن کبھی ان کے ساتھ آتی ہے اور کبھی ان کے بغیر ہوتی ہے۔ قاربہ جو ہے اس کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے لیکن ہمیشہ ان کے بغیر ہوتی ہے، قاربہ کی خبر۔ اور جو اوشکا ہے اس کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے لیکن کبھی ان کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی ان کے بغیر ہوتی ہے، اوشکا۔ یہ میں نے 4 عرض کیے ہیں لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ 7 ہیں۔ 3 اور کا بھی اضافہ انہوں نے کیا ہے جو کہ مثلا جعل، تفقہ، اخذا، آخر میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ 3 بعض کی نظر میں، لیکن یہ 4 اور وہ 3 7 ہیں، اور 4 وہی مشہور ہیں جو آپ ہمیشہ ماشاءاللہ آپ عزیز جانتے ہیں، اور مطلب زیادہ تر یہ بتایا جاتا ہے کہ افعال مقاربہ 4 ہیں: عصا، قعدہ، قاربہ، اوشکا۔ تو یہ ایک بیان اجمالی تھا کہ افعال مقاربہ 4 ہیں: عصا، قعدہ، قاربہ، اوشکا، اور ان کی جو خبر ہے وہ فعل مضارع ہوتی ہے، کبھی ان کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی ان کے بغیر ہوتی ہے۔ جیسا عرض کیا ہے، عصا کی جو خبر ہے فعل مضارع ہوتی ہے، ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ قعدہ کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے، کبھی ان کے ساتھ ہوتی ہے کبھی ان کے بغیر ہوتی ہے۔ قاربہ کی جو خبر ہے فعل مضارع ہوتی ہے لیکن ہمیشہ ان کے بغیر ہوتی ہے۔ اور اوشکا کی جو خبر ہے وہ کبھی ان کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی ان کے بغیر ہوتی ہے۔ ابھی تھوڑا تفصیل کی طرف جاتے ہیں کہ پہلا افعال مقاربہ میں سے کیا ہے؟ افعال مقاربہ میں سے پہلا عصا ہے۔ تو یہ جو عصا ہے، عصا فعل ہے، دلیل کیا ہے جی؟ عصا عرض کر رہا ہوں کہ عصا فعل ہے افعال مقاربہ میں سے، دلیل یہ ہے کہ اس پر تائے تنیث ساکنہ داخل ہوتی ہے، تائے تنیث ساکنہ داخل ہوتی ہے۔ اگر نہ امیر ہم لوگوں نے مطلب دیکھی ہو یا پڑھی ہو آپ نے، تو اس میں کیا بتایا جاتا ہے؟ علامات اسم،
اسم کی جو علامات ہیں ان میں کیا ہے وہ الگ بتائی جاتی ہیں، اور پھر جب علامات فعل بتاتے ہیں تو اس میں کیا کہتے ہیں کہ تائے تنیس ساکنہ جو ہے وہ فعل کی علامت ہے، تو عصا فعل ہے، دلیل یہ ہے کہ اس پر تائے تنیس ساکنہ جو ہے داخل ہوتی ہے۔ اور عصا جو ہے وہ کیا ہے، فعل غیر متصرف ہے۔ ایک تو عصا فعل ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ غیر متصرف ہے۔ غیر متصرف جی کیوں ہیں؟ کیونکہ اس سے مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، امر، نہی جو ہیں اس سے مشتق نہیں ہوتے ہیں۔ اس سے عصا کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے آپ کی خدمت میں کہ عصا کیا ہے، فعل ہے جی، دلیل ہی ہے کہ تائے تنیس ساکنہ داخل ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کیا ہے کہ یہ غیر متصرف ہے جی، کیونکہ اس سے مضارع، ماضی، امر اور نہی وغیرہ جو ہیں اس سے مشتق نہیں ہوتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ عصا کا عمل کیا ہے، ایک اجمالی طور پہ میں نے سب چاروں کا عمل آپ کے لیے بیان کیا ہے، ابھی ایک کی تفصیل میں بھی دیکھیں گے تو عصا کا جو عمل ہے کہتے ہیں یہ دو قسموں پر ہے۔ پہلا یہ ہے کہ یا عصا ناقصہ ہوتا ہے یا عصا تامہ ہوتا ہے، عصا ناقصہ اور عصا تامہ۔ عصا ناقصہ کیا ہے، اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ عصا ناقصہ اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے، اور اس کی جو خبر ہے فعل مضارع ہوتی ہے، عصا کی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ ہے عصا ناقصہ۔ یہاں ایک نقطہ جو کہ ہمیں مورد نظر رکھنا چاہیے اور توجہ ضروری ہے کہ یہ جو عصا ہے، عصا کی خبر جو ہے اسم کے مطابق ہوتی ہے۔ عصا کی خبر اسم کے مطابق ہوتی ہے، مفرد ہونے میں، تثنیہ ہونے میں، جمع ہونے میں، مذکر ہونے میں، مؤنث ہونے میں۔ یعنی کیا یعنی اگر عصا کا جو اسم ہے وہ مفرد ہے تو عصا کی خبر بھی مفرد ہوگی، اگر وہ تثنیہ ہے تو یہ تثنیہ، وہ جمع ہے تو یہ خبر بھی جمع ہوگی۔ عصا کی خبر اسم کے مطابق ہوتی ہے، مفرد میں، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث میں یہ اس کے مطابق ہوتی ہے۔ البتہ یہ کہاں ہے کہ یہ خبر اسم کے مطابق ہوتی ہے؟ یہ وہاں ہے خبر اسم کے مطابق ہوتی جب اس کا جو مطلب ہے اسم ہے یعنی فاعل ہے وہ اسم ظاہر ہو۔ جب عصا کا اسم ظاہر ہو تو اس صورت میں یہ ہے کہ یہ خبر جو ہے وہ اسم کے مطابق آتی ہے۔ لیکن اگر فرض کریں کہ عصا کا جو اسم ہے وہ ضمیر ہے تو پھر خبر اور اسم کے درمیان مطابقت ضروری نہیں ہے۔ میرے خیال میں ابھی آ کے آپ عزیزوں کی خدمت میں یہ جو عصا کی تھوڑی تفصیل دی ہے اس کو بہر مطالب کو عبارت سے نکالتے ہیں، انشاءاللہ آپ توجہ فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النوع الحادی عشرہ، 11ویں نوع، افعال المقاربت، افعال مقاربہ کے بارے میں ہے۔ النوع الحادی عشرہ افعال المقاربت، 11ویں نوع افعال مقاربہ کے بارے میں ہے۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِهَذَا الْإِسْمِ، انما سمیت بہذا الاسم، افعال مقاربہ کو یہ نام دیا جاتا ہے، افعال مقاربہ کو یہ نام یعنی کیا، یہ نام یعنی مقاربہ والا، افعال مقاربہ کو افعال مقاربہ کا نام دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى الْمُقَارَبَةِ، لِأَنَّهَا کی ضمیر افعال المقاربہ کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ افعال مقاربہ جو ہیں تدل علی المقاربۃ، قرب کے معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ سوال جی، یہ کتنے ہیں افعال مقاربہ؟ وہی اربعۃ، افعال مقاربہ 4 ہیں۔ الاول عصا، پہلا افعال مقاربہ میں سے عصا ہے، وہو فعل، اور یہ عصا فعل ہے۔ دلیل جی، لدخول تاء التانیث الساکنۃ فیہ، کیونکہ اس عصا میں تاء تانیث ساکنہ داخل ہوتی ہے۔
نحو جیسے اسط، یہ تا ساکنہ داخل ہوئی ہے، یہ دلیل ہے کہ اسا فعل ہے۔ وغیر متصرفن، یہ وغیر متصرفن عطف ہو رہا ہے اس فعل پہ، اسا وہو فعل وغیر متصرفن، اسا جو کیا ہے ایک تو فعل ہوتا ہے و غیر متصرفن اور غیر متصرف ہے، کیوں؟ اذ لا یشتق منہ مضارع و اسم فاعل و مفعول و امر و نہی، چونکہ لا یشتق منہ اس اسا سے مشتق نہیں ہوتے مضارع۔ اچھا یہ جو اسما ہے نا، یہ اصل میں تھا اسمانے، یعنی تثنیہ ہے، نون اس کی نا حذف ہو گئی ہے اضافت کی وجہ سے، یہ اسمان، اسما فاعل و مفعول، اور دو اس میں فاعل اور مفعول اس سے مشتق نہیں ہوتے، و امر و نہی، اور امر اور نہی اس سے مشتق نہیں ہوتے، مثلا اچھا یہ کیا عمل کرتا ہے اسا؟ وَعَمَلُهُ عَلَى نَوْعَيْنِ، اسا کا عمل دو قسموں پر ہے، الاول پہلا، ان یرفع الاسم، اسا اسم کو رفع دیتا ہے، وَهُوَ فاعلہ، اور وہ اسا کا فاعل ہوتا ہے، اسم کو رفع دیتا ہے اور وہ اسا کا فاعل ہوتا ہے۔ وَيَنْصِبُ الْخَبَرَ، اور خبر کو نصب دیتا ہے، وَيَكُونُ خَبَرُهُ فِعْلًا مُضَارِعًا مَعَ أَنْ، اور اس اسا کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے مع ان کے ساتھ، یعنی اس کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے لیکن ان کے ساتھ آتی ہے۔ وَحِينَئِذٍ، اس وقت یکون بمعنی کاروبا، اس وقت اسا کاروبا کے معنی میں ہوتا ہے، نحو جیسے اسا زید ان یخرجا، اسا زید ان یخرجا، زید نکلنے کے قریب ہے، زید نکلنے کے قریب ہے۔ یہاں تھوڑا اس کی ترکیب کی طرف جا رہے ہیں، فزید مرفوع، زید مرفوع ہے، یعنی اسا زید ان یخرجا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو زید ہے مرفوع ہے، بِأَنَّهُ اسمہ، کیونکہ یہ زید اسمہ اسا کا اسم ہے۔ زید کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ اسا کا اسم ہے۔ وَفَاعِلُهُ، اور اسا کا فاعل ہے۔ وَأَن يَخْرُجَ فِي مَوْضِعٍ نَصْبِ، وہ جو تھا نا اسا زید ان یخرجا، تو جو ان یخرجا ہے وہ کیا ہے؟ وَأَن يَخْرُجَ فِي مَوْضِعٍ نَصْبِ، ان یخرجا نصب کی جگہ پہ ہے، نصب کی جگہ پہ ہے جی، کیوں؟ بِأَنَّهُ خَبَرُهُ، کیونکہ یہ اسا کی خبر ہے، نصب کی جگہ پہ اس لیے ہوا نا کیونکہ جو خبر ہوتی ہے وہ اسا کی کیا ہے؟ خبر اسا کی منصوب ہوتی ہے، اس لیے نصب کی جگہ پہ ہے، بِأَنَّهُ خَبَرُهُ، اس لیے کہ اسا کی خبر ہے، بمعنی کاروبا۔ کاروبا زید الخروج، زید نکلنے کے قریب ہے، کاروبا زید الخروج، یعنی زید نکلنے کے قریب ہے۔ وَيَجِبُ أَن يَكُونَ خَبَرُهُ مُطَابِقًا لِاسْمِهِ فِي الْأَفْرَادِ وَالتَّثْنِيَّةِ وَالْجَمْعِ وَالتَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ۔ وَيَجِبُ أَن يَكُونَ خَبَرُهُ، واجب ہے کہ اسا کی خبر مطابقاً لِاسْمِهِ، اسم کے مطابق ہو، کس چیز میں جی؟ فی الافراد، مفرد ہونے میں، والتثنیۃ اور تثنیہ میں، والجمع اور جمع میں، والتذکیر اور مذکر ہونے میں، والتانیث اور مؤنث ہونے میں۔ یعنی کیا؟ واجب ہے کہ اسا کی خبر اسم کے مطابق ہو، مفرد ہونے میں، تثنیہ ہونے میں اور جمع ہونے میں اور مذکر ہونے میں اور مؤنث ہونے میں، نحو جیسے یہاں ذرا خصوصی توجہ فرمانا، تطبیق بلا کیسے کرنی ہے ہم نے۔ اسا زید ان یقوما، اسا زید ان یقوما، زید کھڑے ہونے کے قریب ہے۔ یہاں آپ دیکھیں نا کیا کرنا تھا ہم نے بھلا، یہاں کہ اسا کی خبر جو ہے وہ اسم کے مطابق ہوگی، یہاں خبر مفرد ہے کیونکہ
عصا کا اسم کیا ہے؟ زید مفرد ہے، مفرد ہے تو اس کی خبر بھی مفرد ہے۔ وَعَصَا زَیدان أَن یَقُومَا، عصا کا اسم زیدان تثنیہ ہے تو اس کی بنا پہ آگے جو خبر آئی ہے أن یقوما وہ بھی تثنیہ ہے، مطابقت ہو رہی ہے۔ وَعَصَا زَیدان أَن یَقُومَا، اور دو زید کھڑے ہونے کے قریب ہیں۔ اور اگلی مثال میں ذرا غور فرمائیں، وَعَصَا الزَّیدُونَ أَن یَقُومُوا، اور بہت سے زید کھڑے ہونے کے قریب ہیں۔ یہاں کیا ہے؟ عصا کا جو اسم ہے وہ جمع ہے زیدون، خبر بھی کیا ہے؟ مطابق آئی ہے، أن یقوموا، مطابقت ہوئی ہے۔ وَأَسَتْ ہِندٌ أَن تَقُومَا، اور ہندا کھڑے ہونے کے قریب ہے، اور ہندا کھڑے ہونے کے قریب ہے۔ یہاں کیا ہے؟ کیونکہ جو عصا ہے اس کا جو مطلب ہے اسم ہے، ٹھیک ہے، وہ مؤنث ہے، مؤنث ہے، تو ادھر عصا کو کیا پڑھا ہے ہم نے؟ اسد۔ اور ہند کیونکہ مفرد ہے، آگے اس کا جو خبر آئی ہے وہ بھی مفرد ہے، اسد ہندن ان تقوما، اور ہندا کھڑے ہونے کے قریب ہے۔ وَأَسَتِ الْہِنْدَانِ أَن تَقُومَا، اور دو ہند کھڑے ہونے کے قریب ہیں۔ یہاں اسد تو آیا ہے، وہ تو مؤنث کیونکہ اس کا اسم ہے، فاعل ہے۔ آگے ان کی تطبیق دیکھو نا، ہندانے کیونکہ اس کا جو مطلب ہے اسم ہے اسد کا وہ تثنیہ ہے، ہندانے، خبر بھی اس کے مطابق ہے، ان تقوما، اسد الہندان ان تقوما، اور دو ہندا کھڑے ہونے کے قریب ہیں۔ وَأَسَتِ الْہِندَاتِ ان یقمنا، اور بہت سی ہندات کھڑے ہونے کے قریب ہیں۔ یہاں ہندات جمع ہے، یعنی عصا کا اسم جمع ہے تو آگے بھی جمع کا صیغہ ہے، ان یقمنا، مطابقت آ رہی ہے، خبر اور اسم کے درمیان مطابقت آ رہی ہے۔ وَأَسَتِ الْہِندَاتِ أَن یَقُمْنَا، اور بہت سی ہندات کھڑے ہونے کے قریب ہیں۔ یہ کب ہے؟ یہ جو بتا رہے ہیں آپ بھائیوں کی خدمت میں کہ یہ جو خبر ہے اسم کے مطابق ہوتی ہے، یہ عرض کیا ہے اس وقت ہے کہ جب عصا کا جو اسم ہے وہ ظاہر ہو، ضمیر نہ ہو، ضمیر ہو تو مطابقت ضروری نہیں ہے۔ وَهَذَا اے کون الخبر مطابقا للفاعل، ہذا یعنی یہ اس وقت ہے جب خبر، ہذا یعنی یہ بات کہ کون الخبر مطابقا للفاعل، خبر فاعل کے مطابق ہوگی، کب؟ اذا کان الفاعل اسما ظاہرا، جب فاعل اس میں ظاہر ہو۔ اما اذا کان مضمرا فلیست المطابقۃ بینہما شرطا، اما جب اسم، عصا کا اسم ضمیر ہو، فلیست المطابقۃ بینہما شرطا، بینہما سے مراد کیا ہے؟ اسم اور خبر، اسم اور خبر کے درمیان مطابقت شرط نہیں ہے۔ النوع الثانی من النوعین المذکورین، دو نوع جو ذکر ہوئیں ان میں سے دوسری، دو ذکر ہونے والی قسموں میں سے دوسری نوع، کس کی بھلا؟ یعنی شروع میں کہا تھا کہ عصا کی جو عمل ہے اس کی دو قسمیں ہیں، دو قسمیں، ایک عصا ہوتا ہے ناقصہ اور ایک عصا ہوتا ہے تامہ، عصا کی دو قسمیں ہیں عمل کرنے کی، تو اب دوسری کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، کیونکہ یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ شروع میں ہم نے نہیں کہا تھا عملہ علی نوعین، عصا کے عمل کی دو قسمیں ہیں، الاول، اور یہ ثانی ہے اس اول کی، یہ دوسری ہے، النوع الثانی من النوعین المذکورین، وہ دو نوعین مذکورین، دو ذکر ہونے والی قسموں میں سے دوسری قسم جو ہے کیا ہے عصا کی؟ ان یرفع الاسم وحدہ، عصا صرف اسم کو رفع دیتا ہے، عصا صرف اسم کو رفع دیتا ہے۔ یہ کب ہے؟ جب عصا صرف اسم کو رفع دیتا ہے، یعنی عصا تامہ ہے تو اس کو خبر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کب؟ وَذَلِكَ اِذَا كَانَ اسْمُهُ فِعْلًا مُضَارِعًا مَعَ أَنَّ،
یہ اس وقت ہے جب عصا کا اسم فعل مضارع ہو ان کے ساتھ ہو. عصا کا اسم ہی شروع سے فعل مضارع ہوگا اور ان کے ساتھ ہوگا. فَيَكُونُ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ مَعَ أَنْ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ، پس فعل مضارع ان کے ساتھ محل رفع میں ہوگا، رفع کی جگہ پہ ہوگا. کیوں رفع کی جگہ پہ ہوگا؟ بِأَنَّهُ اسْمُهُ، اس لیے کہ وہ عصا کا اسم ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جو عصا ہے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے، اور اس کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے. جب عصا کا اسم بن جائے گا یہ فعل مضارع ان کے ساتھ، تو اس وقت کیا ہوگا؟ پھر اس کے اوپر رفع آئے گا، محل رفع میں ہے کیونکہ یہ عصا کا اسم ہے. وَيَكُونُ عَصَا حِينَئِذٍ بِمَعْنَىٰ قَرُبَ، اور عصا اس وقت جو ہے قربا کے معنی میں ہے، اس وقت عصا کا معنی قربا کے ہوگا. مثلو عصا ان یخرج زید، یہاں آپ دیکھیں عصا ہے اور عصا کا اسم کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، ان کے ساتھ ہے. ان یخرج، عصا کا اسم فعل مضارع ان کے ساتھ ہے. ان یخرج زید، اے قربا خروجہ، یعنی زید کا نکلنا قریب ہے، زید کا نکلنا قریب ہے. اگلی بات کی وضاحت سے پہلے میری خیال میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں کہ ممکن ہے آپ کہیں کہ جی کیا یہ تو دونوں تو ہیں، عصا یہ جو ہے افعال مقاربہ میں سے ان یخرجا، اس کی جو ہے مثلا خبر مقدم ہو گئی ہے اور اس کا اسم جو ہوتا تھا وہ بعد میں چلا گیا. دونوں چیزیں تو موجود ہیں، ان یخرجا بھی ہے زید بھی ہے، تو یہ تامہ کیسے ہے؟ دونوں چیزیں تو ادھر ہی نظر آ رہی، تھوڑا آگے پیچھے ہم لوگوں نے کر دیا ہے. نہیں، دھیان دیں، بات یہ ہے کہ جب ہم نے کہا عصا کا اسم فعل مضارع ان کے ساتھ ہے، تو یہ ان یخرجا جو ہے میرے عزیزو، یہ ان مضارع کو تحویل مصدر میں لے جائے گا، بن جائے گا خروج. خروج جب خروج ہوگا تو وہ بعد والا جو یخرجا کا جو مطلب ہے زید ہے، زید یخرجا کا کیا ہے؟ فاعل. یخرجا کا فاعل جو زید ہے، تو یہ جب مصدر بنے گی ان یخرجا بن جائے گا خروج، اور پھر یہ خروج اس زید کی طرف کیا ہو جائے گی؟ مضاف بن جائے گا خروج و زیدن. تو مضاف مضاف الیہ جب بن جائے گا تو ایک کلمہ ہو گیا خروج و زیدن، یعنی زید کا نکلنا قریب ہے، مضاف مضاف الیہ. اب دیکھیں ایک ہو گیا نا، ان یخرجا زیدن، جی یہ ایک بن گیا. کیسے بلا؟ ان یخرجا کو تعویل مصدر میں لے گئے، بن گیا خروج. تو اس یخرجا کا جو فاعل زید تھا یخرجا کا، اس کی طرف اس مصدر کو کر دیا مضاف. خروج و زیدن، زید کا نکلنا. عصا ابھی ایسے ہے، عصا خروج و زیدن، زید کا نکلنا قریب ہے. اے قرب خروج، زید کا نکلنا قریب ہے. پس اس صورت میں فلا یحتاج فی ھذا الوجہ الی الخبر، پس عصا اس وجہ میں خبر کا جو ہے محتاج نہیں ہوتا. اس وجہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب عصا عصائے تامہ بن گیا ہے، جب عصا کو صرف اسم کی ضرورت ہے، اس صورت میں یہ خبر کا محتاج نہیں ہوتا ہے. بے خلاف الوجہ الاول، بے خلاف اس پہلی وجہ کے، کہ جب پہلی وجہ کیا تھی؟ عصا جو ہے کیا تھا؟ ناقصہ تھا. پہلی وجہ میں جب اس کو اسم کی بھی ضرورت تھی، خبر کی بھی ضرورت تھی، تو عصا ناقصہ تھا. بے خلاف الوجہ الاول، بے خلاف اس پہلی والی وجہ کے. کیوں؟ لأنه لا يتم المقصود فیہ بدون الخبر، لأنه اس لیے کہ لا یتم المقصود فیہ، فی اس پہلی وجہ میں، پہلی وجہ میں مقصود اور مطلوب مکمل نہیں ہوتا بدون الخبر، خبر کے بغیر. فیکون الاول ناقصا والثانی تاما، پس پہلا عصا ناقصہ ہے، والثانی تاما، اور دوسرا عصا تامہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.